السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج پھر ایف بی آر پہ بات کرتے ہیں۔ اور مجھے کسی جونیئر میرے آئی جی نے بھیجا کہ سر یہ ایف بی آر والوں کو 32.5 بلین روپیز دیے ہیں۔ اپنی میرے منہ سے انیفیشنسی نکل رہا ہے، انیفیشنٹ جو ہیں ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ان کو دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ جتنی کرپشن ایف بی آر میں ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اتنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کسٹم لے لو، انکم ٹیکس لے لو، تو حد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ کوئی 550 بلین ریفنڈ وہ گھپلے کرے گے مل ملا کے، اور میرے وہاں پڑی ہوئی ویڈیو، اور وہ ہضم ہو گئے۔ تو اس کو سمجھے 550 کروڑ یا 500 بلین، پاکستان میں جو ہے 100 کروڑ کا بلین ہوتا ہے، 500 بلین تو کتنے ہو گئے؟ تو میرے خیال ہے وہ ہزاروں میں چلے گئے۔ تو وہ نیب جو ہے یا ایف آئی اے، ان کی جورسڈکشن ہے۔ پہلے تو جو ہے جورسڈکشن جو سمجھیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اوپر جو اینٹی کرپشن ہے وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے یا نیب کی جورسڈکشن ہے۔ تو میں نیب پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، مگر ثبوت کے بغیر نہیں کرتا۔ ایف آئی اے کے اوپر کرتا ہوں تو ثبوت کے بغیر نہیں کرتا۔ وہ ثناء اللہ عباسی پہ میں ثبوت کے بغیر میں نے نہیں کیا، جو ڈی جی تھا ایف آئی اے کا، کرپٹ ہے، اور وہ اے ڈی پہ کیا تو وہ بھی کرپٹ ہے، اس کے خلاف ثبوت ہے میرے پاس۔ تو ثبوت پہ ہوتا ہے، ایویڈنس پہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی عدالت میں جائیں تو میرے پاس تو ایویڈنس ہے، بلکہ میں وہاں پہ ان کی اور مزید کر لوں گا، میں کراس میں ان کے اور ان سے اگلوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو کنوکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ایف بی آر والا معاملہ، یہ ایک حد ہے، اور کہ اتنی کرپشن، اور کہاں گئے پیسے کوئی پتہ نہیں۔ صوبائی تو ہم چھوڑیں، صوبائی جو ہے وہ اینٹی کرپشن جو ہے، تو فیڈرل کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تو یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے، نیب میں یا ایف آئی اے میں۔ تو کمنگ بیک ٹو دی ایف بی آر، ہم نے تو ان کے افسروں کے بھی بنائے ہوئے، ساروں کی، اسیٹس کی، اور کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ سروس میں پہلے آپ کے پاس کیا تھا، سروس کے بعد کیا ہوا، اور وہ آپ کے سورسز جو ڈکلیئرڈ ہیں اس سے ملتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، ریٹرن کا جو ہے کہ یہ ریفنڈ ہوا، میں بھی ریفنڈ لیتا رہا ہوں، کیونکہ انکم ٹیکس میں زیادہ دیتا رہا، ہر سال زیادہ ہی کاٹ لیتا ہے میرا وکیل شیخ صاحب۔ وہ کہتا ہے کہ سر کوئی بات نہیں، دے دیں، پھر لے لیں گے ان سے، تو مجھے تو ریفنڈ ملتا رہا ہے۔
مگر وہ ریفنڈ اپنے حساب سے ملتا ہے کہ اگر ہم نے 10 لاکھ دیے تو 2 لاکھ ریفنڈ ہو گئے، لاکھ ریفنڈ ہو گیا، تو وہ کوئی بات نہیں. یہ 5,000 کروڑ ریفنڈ اور پھر وہ عزم، تو کوئی حد نہیں ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. یہ بے شک پیسے ریکور کر کے آپ ڈیفینس آف پاکستان میں لگا لیں تو بھی ہم سب خوش ہیں. اگر وہ ڈیفینس آف پاکستان میں چلے گئے، یہ جو ان سے نکال کے رشوت خوروں کے پیسے، تو خوشی کی بات ہے. پاکستان مضبوط ہوگا. ان کے پیٹوں سے تو نکالیں نا. اچھا، اب اس میں مزید ڈیٹیل جو ہے اور اس کی میرے پاس ویڈیوز ہیں تو میں وہ لگاؤں گا. مگر یہ جو آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو دیے ہیں 32.5 ارب روپے، اور مزے کرو، یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس سے آپ کئی ہاسپٹلز بنا لیتے، یونیورسٹیز بنا لیتے، اور کئی غریب بچوں کو اسکالرشپ مل جاتی، کئی جابس کریٹ ہو سکتی ہیں. تو بجائے ان کو بیٹھ کے دیں تو حساب سے دیں. اور ان کا سب کو پتہ ہے، اگر وہ کسٹم کے جو ہوتے ہیں گارڈ ان کو پکڑ لیں تو اسے پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. اسی طرح وہ انکم ٹیکس کے نوٹس سرور سے آپ دیکھیں. تو باقی دو باتیں میں بعد میں کروں گا انڈیویجولی اگر کرنی ہوں گی، مگر اس پہ تو ایکشن ہونا چاہیے، سخت ایکشن ہونا چاہیے. تو اس میں اگر یہ ہم اپنا ڈیفینس میں لگائیں پیسے. اچھا، اب جو یہ پھر کال کی ہے خان صاحب نے، پھر کسی نے ان کو اور پھر چڑھا دیا. بات یہ ہے کہ اب اللہ خیر کرے 24 نومبر کو، اور پھر کیا کوئی کام ان سے کرواتے ہیں کہ کون کرواتا ہے. ان کو یہ ذرا ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بھی بڑا وہ ہے، اور ہیں بھی، اور وہ بہت ایک خراب انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور لوگوں کو اس طرح جمع کرنا، بہت سارے لوگوں کو، تو پولیٹیکلی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پیورلی سیکورٹی کی اس سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے. اور تو لوگ کیونکہ بھول جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہے کہ ان کی میموری جو ہے نا کم ہے، ہمارے لوگوں کی بھول جاتے ہیں. کس پہ حملہ ہو گیا تو اس نے کہا جی مجھے گولیاں لگ گئی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کراؤڈ میں آ جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. کوئی تیسرا آدمی کر جائے، who knows. تو یا تو کوئی سسٹم ہو نا کہ جی ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، اور ہمارے جو انٹرنٹس ہیں یا ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے کراؤڈ کے ساتھ انٹری کریں گے، اور 10 آدمی ہو کے یا 5 4 آدمی ہو کے کریں گے. اگر 144 لگا ہوا ہے تو 4 آدمی انٹری کریں گے. یہ ہماری جگہ ہے بیٹھنے کی، ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. وہ تو اور بات ہے، کیونکہ اپنی سیکورٹی کا، لوگوں کی سیکورٹی کا، لوگوں کی جان کا اس میں بڑا خطرہ ہے. تو لہٰذا اس پہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اینی وے FBR پہ میں پھر ڈیٹیل بات کروں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.